अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यूर वाचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, नेशनल असेंबली का सेशन पिछले 2 रोज से जारी है। हमने आज भी सेशन में देखा कि असल मौजू से हटकर तमाम मौजूआत पर बात हुई। 18वीं तरमीम और जो सियासतदानों के एक दूसरे पर इल्जामात हैं उनका सिलसिला एज यूजुअल जारी और सारी नजर आया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाते हुए हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बताया जाए कोरोना से निमटने की क्या हिकमत अमली है, कोरोना से निमटने की जिम्मेदारी किस वजारत को दी गई है। हुकूमत के नजदीक कोरोना की सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। अगर इस तरमीम को खत्म कर दें तो मुल्क से वायरस का खात्मा हो जाएगा। इसी 18वीं तरमीम पर बात करते हुए फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब ने भी असेंबली में खिताब किया और उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है मगर इसमें तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आज हमें मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब भी मीडिया टॉक करते नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ की करप्शन पर बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो सबूत हैं उनसे बचना मुश्किल है उनका। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने मुताद्दद कंपनीज अपने मुलाजिमीन के नाम से बनवाई। रमजान शुगर मिल्स के मुलाजिम के अकाउंट में 48 करोड़ रुपए जो है वो मुंतकिल किए गए। और फिर शहजाद अकबर की इस प्रेशर के जवाब में हमने देखा कि मरियम औरंगजेब आती हैं और वो कहती हैं कि शहजाद अकबर बगैर सबूत के वही इल्जामात बार बार दोहरा रहे हैं जो पहले लगाए गए हैं। अब हम इन तमाम हालात का जायजा लेंगे और साथ साथ जो हमें आज बाजारों में होता नजर आया थ्रू आउट पाकिस्तान, कराची में अगर बात कर ली जाए तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको 3 बाजार, जैनब मार्केट समेत 3 बाजार जो है वो बंद करवाने पड़े, जहां पे प्रोटेस्ट भी किया गया। और यही हाल हमें लाहौर में, पंजाब में नजर आया। ओवरऑल जब बाजार हम देखते हैं तो उसमें जो हालात हैं और जो रश है और जो लोगों का, उसमें कहीं भी एसओपीज नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आई है। हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे कि अब जबकि पाकिस्तान इंतहाई एक सेंसिटिव फेज ऑफ कोविड-19 में एंटर हो चुका है, ऐसे में लॉकडाउन फ्लेक्सिबल हुआ है और उसके बाद जो बाजारों में हालत है उसको कैसे इन तमाम सिचुएशंस को, फैक्टर्स को मैनेज किया जाएगा। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर हम शुरुआत कर लें कौमी असेंबली के सेशन से, जहां पे शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो अपने खिताब में हुकूमत पर बड़ा तनकीद करते नजर आए हैं। हुकूमत की पॉलिसीज को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनवाया। हम आपको पहले सुनवा दें, व्हाट डिड ही से टुडे एंड देन वी विल ओपन अ डिबेट हियर। कागज अगर इस हाउस को दे दें कि इस 22 करोड़ के मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है, आपको पता है? मुझे कम से कम नहीं पता, ना इन वजीरों को पता है। मैंने सारी वेबसाइट देखी है, बड़ी खूबसूरत वेबसाइट्स हैं। हर वेबसाइट पे एक डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के फोटो हैं, प्राइम मिनिस्टर के फोटो हैं, वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बहुत मीटिंग्स होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है? 12 से ज्यादा तकरीरें फरमाई हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, प्राइम मिनिस्टर कहा कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा क्योंकि गरीब को तकलीफ होगी, नहीं लॉकडाउन करने दूंगा। मीटिंग के बाद मीटिंग, लेक्चर के बाद लेक्चर हमें मिला है और यह कहा गया कि लॉकडाउन नहीं करेंगे। फिर बताया कि अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया। तो मैं पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। तो मुल्क में हो क्या रहा है, मैं तो ये सवाल करता हूं। लेकिन हमें ये बताएं इस मुल्क में आप कर क्या रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? जी, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर शायद खाकान अब्बासी साहब की बात सुनी है, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम ऑपोजिशन से शुरुआत करेंगे। राना एहसान अफजल साहब, ये बताइएगा कि एक तो शायद खाकान अब्बासी साहब बड़े एग्रेसिव मोड में आए और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि पार्लियामेंट का मकसद इस वक्त बुलाने का ये है कि तमाम हुकूमत अपोजिशन मिल बैठकर कोविड-19 का मुकाबला करे। वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की कोरोना वायरस के खिलाफ हिकमत अमली क्या है। वो कह रहे हैं कि वजीर आजम ने 12 खिताब किए हैं, कहा लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, फिर लॉकडाउन लग गया।
پھر کہتے ہیں نرم کر دیا. تو آخر آپ لوگوں کو کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت یا وزیر اعظم کی پالیسیز میں کسی قسم کا ابہام ہے؟ Obviously around the globe COVID-19 first time ever challenge ہے, ایک لرننگ فیز بھی ہے, تو آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت سے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے, اور اس جو ہے وہ آج جو نیشنل اسمبلی میں جو عباسی صاحب خطاب کر رہے تھے وہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر رہے تھے کہ حکومت کی جو کمزور حکمت عملی رہی ہے اسی کو وہ پن پوائنٹ کر رہے تھے, اور اس کے اندر وہ مین پوائنٹ یہی بتا رہے تھے کہ جب 20 مریض تھے تو پورا ملک لاک ڈاؤن تھا, آج 33,000 مریض ہیں, 34,000 مریض ہیں, تو ملک جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں ہے. اور سمارٹ لاک ڈاؤن کو اگر آپ آج اس کا اگر معائنہ کریں کہ وہ کتنا سمارٹ ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل بھی سمارٹ نہیں ہے, کیونکہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر سیکٹر وائز سیمپلنگ ہوتی اور ان کے ٹیسٹ کیے جاتے اور دیکھا جاتا وہ کہاں پھیل رہا ہے اور ادھر سے اس کو کنٹرول کیا جاتا. لیکن یہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے, یہ کھلی چھٹی ہے, اور جو ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے وہ 0/0 ہے. یہی کنفیوژن کے شکار کو عباسی صاحب ہائی لائٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں آپ اپنی اسٹریٹجی بتا دیں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیونکہ پچھلے جو 1.5-2 مہینے گزرے ہیں وہ تو لاک ڈاؤن, نو لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کی کنفیوژن میں ہی رہے ہیں. کوئی نیشنل یونٹی کا کہیں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی, کوئی نیشنل پالیسی, کوئی ساری پارٹیز کو آل پیج پہ نہیں لایا گیا. اور نیشنل اسمبلی کے اندر یہ ڈبیٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حکومت کو آئینہ دکھایا جائے کہ وہ آج تک کیا کرتی آ رہی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس نہ وسائل ہیں, نہ ہم آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے اون پہ ہیں اور آپ اپنی حفاظت خود کریں. اور اس کا حشر آپ کے سامنے ڈیلی بازاروں میں, بینکوں کے سامنے قطاروں میں, احساس پروگرام کے سامنے, یہ اس میں ایس او پیز امپلیمنٹ نہیں کر پائے تو انہوں نے اور کہاں کرانے ہیں جہاں یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پیسے غریب لوگوں کو. تو یہ انہی چیزوں کو ہم حکومت سے. یہاں پر ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے. ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے 18ویں ترمیم کو ہی لے کر, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے حکمران پھر ملک کو مشرف دور کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ پھر سے صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں. حکومت نے جن ضابطوں اور ایس او پیز کے تحت لاک ڈاؤن نرم کرنے کی بات کی تھی اس پر عمل درآمد دور تک دکھائی نہیں دیا. تو اب یہ ہم لوگ کووڈ-19 کو بھی ڈسکس کر لیں گے, بٹ آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ایک تو کافی عرصے بعد ان کی سامنے آئی ہے اور وہ بھی پھر 18th امینڈمنٹ کو ہی لے کر سامنے آئی ہے. کیا پرائیورٹیز جو ہیں وہ کووڈ-19 آپ کے خیال میں وہاں پر ہمیں الائن نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ انیل. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بالکل یہ اجلاس جو ہوا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے ہوا ہے, لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ حکومت لے کر چلتی ہے. حکومت چونکہ ظاہر اکثریت میں ہوتی ہے اور وزیر اعظم پوری قوم کا وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ ہاؤس آف دی لیڈر ہوتا ہے. بدقسمتی سے وہ اجلاس میں بھی نہیں آ رہے, اور جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا گیا یہ حکومتی جو بینچز ہیں ان کے جو وزراء ہیں ان کو اپنے لب و لہجے میں نرمی لانی چاہیے تھی. ایز اے نیشن ہمیں لے کر چلنا چاہیے تھا. آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی اسپیچ سنی ہوگی اور ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی. انہوں نے کہا نہ تو ہم کسی قسم کا اس وقت ان کو جواب دیں گے, زندہ رہیں گے تو بالکل ہم آپس میں جب الیکشن میں جائیں گے ایک دوسرے پہ تنقید بھی کریں گے, یا یہ مشکل وقت نکل جائے گا تو ہم ہر وہ کام کر لیں گے. آپ ہمیں سب برا کہیں بھلا کہیں سب کچھ کریں, لیکن ابھی نہیں. ابھی یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے مل کر ایز اے نیشن, کیونکہ قوم ہمیں دیکھ رہی ہے, قوم کے نمائندے وہ یہ جو تاریخ بن رہی ہے. اور آپ دیکھیں یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے, اس طرح کی وبا آتی ہے تو تاریخ بن رہی ہوتی ہے. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اس کو بہتر بنا کے اس میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ ہمیں یاد رکھا جائے, یا پھر ہم اسی طرح سے فنا ہو جائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے, میں تو کہتی ہوں کہ ہم کوئی اچھا کام کر جائیں, ہم اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے بہتر اقدامات کر جائیں. اور آپ نے کہا جس طرح کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے ٹڈی دل کا جو حملے ہیں وہ مستقل جاری ہیں. وفاقی حکومت نے بارہا یقینی کرائی کہ ہم جو ہے اسپرے بھی کروائیں گے, ہم جہاز بھی دیں گے, اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں پورا سندھ, پنجاب, بلوچستان کے پیچھے. یہ آج اس پر بھی اسٹیٹمنٹ آیا. اور 18th امینڈمنٹ کا ایشو کس نے اٹھایا؟
یہ بھی کوئی پیپلز پارٹی کے تو خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت جب کہ ہم پوری قوم کرونا سے نبردآزما ہے، اتنی موذی مرض سے نبردآزما ہے، اس موقع پر کس نے 18 امینڈمنٹ کو چھیڑا اور بار بار کہ جی اس میں ترمیم ہونی چاہیے؟ بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے سے کورونا سے نکل جائیں گے، کیا ایسا ہے حقیقت؟ اصل میں صوبائی خود مختاری تھی 18 امینڈمنٹ۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ ایک یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آخر 18th امینڈمنٹ میں صرف امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ایسے کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے صوبوں سے جو اختیارات ہیں وہ ٹوٹلی واپس لیے جا رہے ہیں، اس کو بالکل ہی 18th امینڈمنٹ کو خاتمے کا تصور کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں یہاں پر جمشید اقبال چیمہ صاحب کی جانب بڑھوں گی۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، آپ نے یہاں پر اپوزیشن کی ریزرویشن سنی ہے، ہم آج تیسرا دن ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی کا سیشن جس کے لیے آپ کو اور اپوزیشن کو مل کر کووڈ-19 کا مقابلہ کرنا ہے، آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب نے جو تجاویز دی ہیں کورونا کے ٹارگٹس بنانے کے حوالے سے، ہم آپ کو پہلے وہ بھی سنوا دیں، پھر ہم آپ کے کامنٹس اس پر لیں گے۔ لیٹس واچ ٹوڈے what شفقت محمود صاحب has to say۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جتنی بھی اپوزیشن کی طرف سے تقاریر ہوئیں وہ بجائے اس کے کہ اس چیز پہ غور کرتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے، ان چیزوں کے بجائے صرف اور صرف ایک ہی ہدف رہا مختلف تقریروں کا جو وہاں سے آئیں کہ جی حکومت نے یہ برا کیا، حکومت نے یہ برا کیا، حکومت نے وہ سارا کا سارا جو ہدف تھا وہ بجائے اس کے کہ وہ بیماری ہدف ہوتی وہ حکومت کو ہدف بنایا گیا۔ ہمیں کچھ شکریہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے کہ بہت سارے مشکل حالات کے باوجود ہمارے ملک میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ پھیلاؤ اس حد تک نہیں ہے کہ جس حد تک مختلف ممالک جو دنیا میں ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ ان کی آپ نے پرواہ کی جو تنقید کر رہے تھے؟ انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ جو ہیں ان کے لاک ڈاؤن کے اثرات عام آدمی پہ کیا ہوں گے؟ انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو بیچارے روز صبح گھر سے اٹھتے ہیں اور مزدوری کے لیے جاتے ہیں ان کے جی جمشید اقبال چیمہ صاحب، اب اپوزیشن یہ پوچھنا چاہ رہی ہے حکومت سے کہ کرونا پر حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے، میڈیکل ریسپانس پالیسی آپ کی کیا ہے، اکنامک مینجمنٹ پالیسی کیا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، اور ہم نیشنل اسمبلی کے پورے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت دکھا چکے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں اس میں دو اس کے حصے ہیں، ایک تو جو میری بہن نے کہا اور دوسری بات جو رانا صاحب نے کی ہے یا حقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے۔ جس دن میاں شہباز شریف صاحب آئے ہیں باہر سے تو میاں صاحب نے ساری مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب کے پاس بہت بڑا پلان ہے اور حکومت سے چونکہ کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا اور میاں صاحب آئیں گے تو کنٹرول کریں گے۔ پھر میاں صاحب نے بالکل وہی حرکت کی جو قومی اسمبلی کی مساق معیشت پہ جو میاں صاحب کی سپیچ تھی، 4 گھنٹے سپیچ کی اور معیشت پہ بات نہیں ہوئی۔ اسی طرح کی بات کہ جب میاں صاحب آئے ہیں تو ہمیں کوئی 1 پیج 2 پیج 3 پیج کوئی بلٹ پوائنٹ میں لکھ کے کوئی ای میل کر دیں، کوئی لکھ کے بھیج دیں، کیونکہ مینڈیٹ ملا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے یہاں کی، ایک بڑی پارٹی کا اس پہ ذمہ داری ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرے، انا کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے خیال میں ان کی بات کو اتنے غور سے نہیں سنا جا رہا تو ایک میاں صاحب اپنا ایک رائٹ اپ چھوٹا سا ایک ڈاکومنٹ دے دیں کہ جی میری طرف سے یہ سجیشنز ہیں، میں نے ساری دنیا اسٹڈی کی ہے، میں نے ایکسپرٹس کو بلایا ہے، یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور یہ اڈاپٹ کریں۔ ان کی طرف سے ہم مانتے کہ واقعی انہوں نے کوئی اسٹریٹجی دی ہے۔ اب حقان عباسی جیسا بندہ جو فارن کوالیفائڈ ہے یہاں بیٹھ کے تھا کہ اسٹریٹجی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے۔ بھائی دیکھیں اس سے زیادہ کمپریہنسو اسٹریٹجی کبھی نہیں آئی۔ دو محاذ ہیں، ایک محاذ ہے بیماری کا اور دوسرا محاذ ہے آپ کا اکانومی کا۔ بیماری کے محاذ پہ آج اگر پاکستان میں کرونا کم ہے تو اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، اگر زیادہ ہوتا تو اس کا ڈسکریڈٹ ہمیں جاتا۔ اور اس لاک ڈاؤن میں بھی آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو 12 ہزار روپے جس طرح دیا گیا، جس طرح زکوٰۃ دی گئی، جتنے پیسے آپ کہہ لیں غریب کے لیے جو آپ کہہ لیں پیکیج آیا، جو چھوٹے تاجر کے لیے پیکیج آیا، جو کسان کے لیے پیکیج آیا، جو کارپوریٹ کے لیے پیکیج آیا، 3 مہینے کی اسٹیٹ بینک نے سیلری جو ہے بڑی کارپوریٹ کو 50 کروڑ روپے تک دی، جس طرح
آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایکسپورٹر ہے اس کے لیے پیکیج آیا. پھر دونوں محاذوں پہ جتنی کمپریہنسو اسٹریٹجی دی ہے گورنمنٹ نے, اس طرح تو کبھی بھی پچھلے 30 سال میں 40 سال میں نہیں ہوا. میاں صاحب تو آپ کہہ لیں کہ قوم سے خطاب کبھی کوئی 1.5 سال 2 سال بعد قوم کو نصیب ہوتی تھی شکل دیکھنی ان کی, اور کبھی کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا تھا. آج اگر عمران خان نے 12 تقاریر کی ہیں اگر حقان عباسی کے حساب سے, تو اس کا مطلب کنسرنڈ ہے, وہ اپنے عوام سے وہ کنسرنڈ ہے, ان کا ریلیشن شپ ہے, ان کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مطلب آپ کہہ لیں کہ بچوں کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, ہانگ کانگ گئے ہوئے ہیں یا تائیوان سے شاپنگ کر رہے ہیں. اب تک جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر 12 تقاریر اور پلیٹ فارمز پر کر دی ہیں تو ایک تقریر ایک خطاب جو ہے وہ آ کر نیشنل اسمبلی میں بھی کر دیتے وزیر اعظم صاحب. دیکھیں ڈیفینیٹلی اپنا نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے, بٹ نیشنل اسمبلی میں تھوڑا سا سیریسنس کا سچی بات ہے ایشو ہے کہ یہ یہاں پہ یہ جو بات آپ نے شروع کی کہ تنقید کا جو میری بہن بات کر رہی تھی, بلاول صاحب کی بات کر لیں یا آپ کے مسلم لیگ نون کی, جب قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو آ کے بڑا ہارش بولتے ہیں, بڑے گندے لفظ بولتے ہیں, اور میرے سامنے کوئی میرے بارے میں یا میرے کسی کے بارے میں گندا بولے گا تو میں نے کچھ نہ کچھ یار اس کو واپس دے کے بھیجنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں کبھی نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی ایسا کر کے جائے. ایک ان پڑھ آدمی مجھے آ کے نالائق کہے, ایک جاہل آدمی مجھے آ کے نالائق کہے تو میں اسے جاہل نہ کہوں, یہ نہیں ہوگا. میں نے کہنا ہے اس کو. دیکھیں جن بچوں کے یہاں آج مریم بی بی, میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہو جمشید اقبال چیمہ صاحب, تو تنقید تو حکومت پر ہر دور میں ہوتی آئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن بھی حکومت پر تنقید کرتی رہی ہے. جب نون لیگ حکومت میں تھی میڈیا بھی کرتا تھا, آپ لوگ بھی کرتے تھے. اب آپ لوگ حکومت میں ہیں تو آپ میں بھی تنقید کو برداشت کرنے کا اسٹیمنا ہونا چاہیے. اسٹیمنا ہے, لیکن نالائق آدمی اگر بات کرے گا, نالائق ایک کرپٹ پارٹی کے بندے آ کے کہیں کہ فلانے نے دیہڑی لگا لی ہے, فلانے نے پاکٹ مار لی. اگر مریم اورنگزیب, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ, سلمان, حسن, حسین, مریم, صفدر اور اسحاق ڈار, اس خاندان کے لوگ بھی اگر کسی کو کرپٹ کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر یار ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا نا. اتنے کرپٹ لوگ, ایک پارٹی دنیا میں بس ڈکلیئر ہوئی کہ دا موسٹ کرپٹ, ایک خاندان, ایک فرد ڈکلیئر ہوا کہ موسٹ کرپٹ وزیر اعظم. اگر ایسا بندہ ڈکلیئر ہوا تو وہ اگر لوگوں کو آ کے کہے, اس کی ترجمان آ کے کہے, تو کچھ نہ کچھ میں بھی بولوں گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. نہ آج چپ کروں گا, نہ 10 سال بعد چپ کروں گا, نہ قومی اسمبلی میں چپ کروں گا, نہ یہاں چپ کروں گا. اگر مجھے کرپٹ آدمی کرپٹ کہہ کے چلا جائے تو پھر اس کا جواب تو میں نے دینا ہے. اگر تھرڈ ویو لینے والا مجھے پڑے ہوئے افضل صاحب کی جانب آئیں گے, ہم رانا احسان افضل صاحب کی جانب آئیں گے. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کی جو کرپشن کے ثبوت ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھے ہیں. آپ نے بھی ان کی پریسر دیکھی ہوگی. انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ثبوت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اب بچنا مشکل ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے. ہم آپ کو ایگزیکٹلی سنوا دیتے ہیں. What did he say today? Then we will get your comment on this. 10 سالہ دور اقتدار تھا پنجاب میں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایس ٹی آرز تھی جس کے اوپر بنیاد پہ ایک تحقیقات کا سلسلہ جاری ہوا انکوائری سٹیج سے, اور وہ سلسلہ تھا کہ ان کے خاندان کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کے. شہباز شریف صاحب کی خاندان کی فرنٹ کمپنیوں کا نیٹ ورک, اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں, اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے. تو جتنے ملازمین ہیں یہ 18,000 روپے سے لے کے 60-70 ہزار روپے ماہوار کے ملازم ہیں. یہ شریف گروپ ہے, شہباز شریف فیملی شریف گروپ. یہ تمام کمپنیاں 2007 کے بعد انکارپوریٹ کی گئی. لاسٹ ٹائم بھی میں نے ان سے کچھ سوال پوچھے تھے 18 کے قریب, تو اس کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. اب میں کم سوال کر دیے, میں نے سمجھا شاید ان کو زیادہ سوال لگے, تو انہوں نے کہا پرچہ بڑا مشکل ہے, تو میں نے یہ 10 سوالوں میں منتقل کر دیے ہیں. آپ کی ایک فرنٹ کمپنی کا مالک راشد کرامت والد کرامت مسیح لاہور کی ایک کچی آبادی مکہ کالونی واقعہ گلبرگ میں اس کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے, اور آپ کی شریف فیڈ مل میں فقط 18,000 روپے ماہوار کا ملازم ہے. جی رانا احسان افضل صاحب, اب یہ جن ایویڈنسز کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے دوران جو شریف فیملی ہے اس کے اثاثوں میں, ایسٹس میں آؤٹریجیس اضافہ ہوا ہے, ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. اور اس آمدن میں جو اضافے کی وجہ ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ٹی ٹیز ہیں اور کالا دھن ہنڈی حوالے سے
باہر بھجوا کر ٹیکس کے ذریعے منگوایا جاتا تھا. پھر جو کمپنیز کھولی گئی ہیں وہ ملازمین کے نام سے بنوائی گئی. پھر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ رمضان شوگر ملز کے ملازم کے اکاؤنٹ سے 48 کروڑ روپے جو ہے وہ منتقل کیے جاتے ہیں. ہم آپ کو رسپانس بھی سنوا دیں جو مریم اورنگزیب کی جانب سے دیا گیا تھا شہزاد اکبر کی اس میڈیا ٹاک کا. لیٹس واچ دیٹ آلسو اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن. کی پریس کانفرنس کے شہباز شریف کی فرنٹ مینز، شہباز شریف کی کمپنیاں، شہباز شریف نے ٹھیکے دیے، شہباز شریف نے وہی اکاؤنٹس دکھائے جو وہ ہمیشہ 3 سال سے اسی ٹی وی سکرینز کے اوپر دکھا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا شہباز شریف ایک پہلے پریس ٹاک کی تھی کہ شہباز شریف نے زلزلے کے پیسے کھا لیے، جس پہ برطانیہ کی حکومت نے جواب دیا. پھر ملتان میٹرو کے پیسے کھا لیے، اس کے اوپر بھی چائنا کی ایک کمپنی نے اور حکومت نے جواب دیا اور اس کی تردید کی. اور اس کے ساتھ ساتھ گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، 56 کمپنیاں، ڈیلی میل کی سٹوری، آمدن سے زیادہ اثاثے اور بچے کی گاڑی میں نیب کے دفتر کیوں آئے. آج اس کا کوئی الزام جھوٹے الزام ثابت نہیں ہوئے. وہی گھسی پٹی شہزاد اکبر کی گردان، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، مریم نواز، شریف خاندان. کیونکہ جو اصل چوری ہو رہی ہے، جو اصل ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جہاں پاکستان کے عوام کی روٹی چوری ہو رہی ہے، اس کا جواب نہیں. وہ فرنٹ مین جو پکڑے گئے ہیں، جن کے اوپر کمیشن بنا ہے، ان کی چوری کا جواب نہیں. جہاں مالم جبہ میں کے پی کے کی جی رانا احسان افضل صاحب، اب یہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں شہباز شریف کی کرپشن کے جو ثبوت ہیں وہ لے کر پبلک میں آ گئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان سے بچنا مشکل ہوگا؟ اب شاید جو ہے دائرہ کار کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کے ارد گرد؟ دیکھیں، آپ نے مریم اورنگزیب کا بڑا کمپریہنسو کلپ سنایا، میں اس سے آگے بات کروں گا. اسی طرح کی خوبصورت کانفرنس انہوں نے ڈیلی ٹائمز جو یو کے کا اخبار ہے، جب اس کا سکینڈل نکلا تو انہوں نے کی اور ہمارے پہ الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کبھی بھی اس کے اوپر اخبار کے اوپر کیس نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب نے اس اخبار پہ کیس بھی کیا، اور آج شہزاد اکبر صاحب کو طلب کیا ہوا ہے اس کیس کے معاملے کے اوپر، اور وہ معذرت کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی. تو ان کے سارے الزامات اسی طرح بوگس ہیں. اور مجھے آپ نے ابھی موقع دینا ہے، جس طرح میرے چیمہ صاحب بھائی کہہ رہے تھے، ان کا اصل مقصد یہ شور مچانے کا یہ ہے کہ ان سے پاکستان قوم کے بیسک پرابلمز کے اوپر ان کا کوئی قابو نہیں ہے. یعنی کہ لوکسٹ ٹڈی کا جو حملہ ہوا ہے کھیتوں پہ، ان سے یہ نہیں قابو ہو رہا. یہ کبھی اس طرح کا پرابلم، اس طرح سمپل سا پرابلم ہے جو نہیں پھیلا تھا، آج ان سے یہ نہیں قابو ہو رہا. پولیو ان کے ہاتھ سے باہر نکل گیا ہے، ان سے وہ نہیں قابو ہو رہا. اس کے علاوہ یہ ہمیں نالائق کہتے ہیں، یہ ہمیں کرپٹ کہتے ہیں. انہوں نے معیشت کا پٹھا بٹھا دیا ہے. ہم نے 2000 ٹریلین سے 2000 ارب سے 4000 ارب ایف بی آر کا ریونیو کیا. 3 سال بعد آج وہی کا وہی ریونیو کھڑا ہے. انہوں نے کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو 2000 ارب سے لے کے 4000 ارب پہ لے گئے. جو انفلیشن ہے ہمارے دور میں 5% سے نیچے رہی، آج 10% پہ انفلیشن کھڑی ہے. غریب کی جیب کی چوری تو انہوں نے کی مہنگائی کر کے اور مس مینجمنٹ کر کے، پوری معیشت کا پٹھا بٹھا دیا ہے. جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے -3% گروتھ ہے. پچھلے سال بھی نیگیٹو تھی، اس سال کرونا سے پہلے نیگیٹو گروتھ تھی. یہ ملک کو تباہی کی در پہ لے کے جا رہے ہیں. ان سے ملک سنبھالا نہیں جاتا، اور ان کے پاس جب کچھ دکھانے کو نہیں ہوتا تو پھر یہ شروع کر دیتے ہیں کھا گئے لوٹ گئے. ارے ہم ہی تو ہیں جنہوں نے بجلی پوری کی اس ملک کے اندر، 11,000 میگا واٹ ریکارڈ ٹائم کے اندر لگائے. ان موٹر ویز کے فیتے آپ کاٹ رہے ہیں جو ہم نے مکمل کیے، ہمارے دور میں کیا. آپ کے پاس تو کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے. اور اگر احتساب کی بات کریں تو کہاں ہے BRT کا احتساب جو 100 ارب سے اوپر چلے گئی، آج تک مکمل نہیں ہوئی. مالم جبہ، یہ شوگر سکینڈل پہ تو چلے انہوں نے انکوائری بٹھا لی، اس کو بھی کرونا کرا لیا. ویٹ سکینڈل کدھر گیا؟ اس پہ تو کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. ابھی ان کا دوائیوں کا سکینڈل آ گیا ہے کہ یہ دوائیاں انڈیا سے جو ہے وہ جان بچاؤ دوائیوں کو امپورٹ کر رہے تھے، اسی چکر میں پتہ نہیں کتنی اور دوائیاں امپورٹ ہو رہی تھی. یہ اور اس کی اپروول بھی جو ہے وہ عمران خان کی. مجھے شارٹ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے واپس آ کر کنٹینیو کریں گے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ جو آج تمام دن بازاروں میں حال نظر آیا اس کو کس طرح سے کرٹیل کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ناظرین، اسٹے ود اس. we'll be right back after a short break.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि हुकूमत ने जिन ज़ाब्तों और एसओपीज के तहत लॉकडाउन नर्म करने की बात की थी और उस पर अमल दरामद करवाना था, वो तो हमें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। आज भी सड़कें और बाजार और मार्केट्स में अवाम का एक जम्मे गफीर दिखाई दिया। किसी एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था। सवालात अभी उठाए जा रहे हैं कि क्या हुकूमत के पास इस सिचुएशन से निपटने का भी कोई प्लान है। अगर एक माह बाद लॉकडाउन ऐसे ही खोलना था तो फिर जो लॉकडाउन किया गया था उससे होने वाला फायदा भी तमाम जो है वो खत्म होता नजर आएगा। कराची के इलाके की अगर बात कर लें तो कराची के इलाके सदर में हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने एसओपी की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट पूरी जो है वो सील कर दी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर और जो दुकानदार थे उनके दरमियान तलकलामी हुई। सवालात अभी उठाए जा रहे हैं कि अवाम तो किसी सूरत एसओपी को फॉलो नहीं करती नजर आ रही। ऐसी सूरत में हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगी। हमें असद उमर साहब कहते हुए नजर आए हैं कि अगर एहतियात ना की गई तो लॉकडाउन दोबारा से भी लगा दिया जाएगा। पहले लॉकडाउन नरम कर देना, फिर अब दोबारा से लॉकडाउन को जो है वापस लगाने की बात कर देना, क्या ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि सिंध में जो वबाई अमराज एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी का एक नया कानून जो है वो नाफिज कर दिया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड जुर्माने होंगे। और जो ये तरमीमी वबाई अमराज एक्ट है इसके तहत वायरस फैलाने वाले कोरोना के जो मरीज या इदारे हैं उन पर भी फाइन किया जाएगा। अब कोरोना का जो पेशेंट है वो अगर क्वारंटीन से बाहर निकलकर किसी दूसरे फर्द को वायरस लगाने का सबब बनेगा तो उस पर भी फाइन होगा। तो ये जो सिंध में स्टेप उठाया गया है, क्या ये नेशनल लेवल पर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये जो वबाई अमराज एक्ट है क्या ये नेशनल लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए? क्योंकि लगता नहीं है कि लोग खुद से एहतियात करेंगे अनलेस एंड अनटिल कि उनके ऊपर किसी किस्म के फाइन का प्रेशर हो। और दूसरी तरफ पंजाब में भी अगर बात कर ली जाए तो वहां पे भी बड़ी मार्केट्स में कहीं एसओपीज जो है वो इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आए, बल्कि तमाम तर खिलाफ वर्जी सामने थी और इन मार्केट्स को भी बंद करने पर गौर किया जा रहा है। अगर हम अपडेट्स दे दें, पाकिस्तान में कोविड-19 केसेस की तादाद जो है जो 11 मई को 30,500 थी, सिर्फ आज 2 दिन बाद 35,000 से भी तजावुज करती नजर आ रही है। इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद हमने देखा बाजारों में ना मास्क पहन रही है और ना ही उनके दरमियान जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का गैप होना चाहिए था वो भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। किस तरफ ये सिचुएशन जा रही है, आने वाले अगले दिनों में क्या नंबर्स होंगे कोविड-19 के, अनफॉर्चुनेटली वो अलार्मिंग लग रहा है। साथ साथ हमने देखा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है उनके तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो आज वजीर आजम से मुलाकात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि तहकीकात की जाए कि 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए हैं। हुकूमत के अपने जो इत्तेहादी हैं वो भी उनसे थोड़े से नाला नजर आ रहे हैं। और हम नेशनल फाइनेंस कमीशन पर भी बात करेंगे। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी जानिब हम आते हैं। अगर हम नेशनल फाइनेंस कमीशन से ही शुरुआत कर लें, हमने देखा कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है और इस 10वें नए एनएफसी में शामिल नए मैंडेट से मरकज, फेडरल और जो सूबे हैं उनमें आपस में जो इत्तेफाक राय है वो लगता है कि पैदा करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फेडरल चाह रहा है कि कर्जों की वापसी और दिफा जो डिफेंस के अखराजात हैं उसमें प्रोविंसेस भी शिरकतदार बने, उसमें आप भी कंट्रीब्यूट करें, शराकतदार बने। तो क्या आपको लगता है कि सूबों को दिफा, डिफेंस और जो बैरूनी कर्जे हैं उनकी वापसी में फेडरल का हाथ बटाना चाहिए? देखिए जी, इस वक्त जबकि सूबे, अब आपने देखा कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तारी के साथ कोरोना जैसी मर्ज से निबर्दाजना है और आपने देखा कि हुकूमत सिंध ने उसने बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया जिसे इंटरनेशनली सतह पर सराहा गया। अब इन तरह की आफात में, हालांकि आपको ये भी मालूम है कि जो इस तरह की आफात होती हैं, जो इस तरह के वबाई अमराज होते हैं, जैसे कि पोलियो है, हेपेटाइटिस है, ये सब नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, ये सब नेशनल वफाकी हुकूमत के अंदर में आता है और इसमें भी वफाकी हुकूमत को आगे बढ़कर काम करना चाहिए था। सूबों का साथ जो है मिलकर खड़ा होना चाहिए था, जो कि हुकूमत ने नहीं किया। अब ऐसे मौके पे इस तरह के कमीशन का क़याम अमल में लाना और फिर सूबों से कहना कि जी इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करें डिफेंस में और दीगर अमूर में, तो ये मैं समझती हूँ कि इंतहाई गलत है। एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है कि पहले ही सूबे एनएफसी अवार्ड की उन्हें के मुकम्मल रकम नहीं मिलती है, उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता है, सूबों की मीटिंग्स प्रॉपर नहीं हो रही है सीआई की, तो ये तमाम चीजें तो पहले ही एक सवालिया निशान बनी है। फिर ऊपर से ये इस तरीके की बात, कभी 18th अमेंडमेंट को छेड़ दिया जाता है,
अभी ये प्रेसिडेंट साहब ने ये कमीशन बनाकर जो है सूबों को एक नए इम्तिहान में डाला है, जबकि सूबे इस वक्त जितनी क्राइसिस के अंदर हैं। आप ये देखें कि एक तरफ लॉकडाउन, आसीन हुकूमत ने सबसे पहले लॉकडाउन शुरू किया, वफाकी हुकूमत ने तो आज तक लगाया ही नहीं है लॉकडाउन। ये अलग बात है कि इस्लामाबाद भी बंद रहा, इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन रहा, दीगर सूबों में भी लॉकडाउन रहा, और आज भी जो SOPs है आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड डे वार्निंग दी, और आज थर्ड डे जो है हमने ऑर्डिनेंस बना के सजाएं भी रख दी, और अब जो है सख्त तरीन जो है लॉकडाउन किया जा रहा है कि जो 8 बजे के बाद है डबल सवारियों की उसी वक्त FIR कटेगी। इसी तरीके से वो तमाम चीजें तो वो सूबों पे तो पहले ही बहुत ज्यादा बर्डन है। हम तो यही कह रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में मुस्तकिल एक बात की कि आप अगर हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, आप कर तो 2 रुपए, हम आप 1 कदम बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। हम आपके साथ देना चाहते हैं, हम आपसे इस वक्त बिल्कुल नहीं लड़ना चाह रहे। आप खुद सोचें कि अभी ये साहब कह रहे थे जो BTI से ताल्लुक रखते हैं कि ये हुकूमत जो अपोजिशन है वो तनकीद करती। मैं तो ये देख रही हूँ किसी मिनिस्टर की स्पीच आप उठाकर देख लें, और अपोजिशन तो तनकीद बड़ा तामीर करी, लेकिन हुकूमत जो है मुस्तकिल शोला बयानी के साथ माहौल को खराब करना चाह रही है। हुकूमत ऐसी हुकूमती वज़रा की आप स्पीचेस उठा के देखें कि जिस तरीके से उनके ज़बान वो चाहते ही नहीं है कि हम किसी पॉजिटिव वे में आए, कोई बेहतरीन किस्म की पॉलिसी दें। इस वक्त बिल्कुल आगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तजवीज़ दी कि कहाँ है आपकी पॉलिसी। हम देखना चाहते हैं, जाहिर है तमाम दुनिया भर में आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने आकर लीड किया है, प्रेसिडेंट ने आकर लीड किया है, लेकिन हमारी हुकूमत कहाँ लीड कर रही है। आज दूसरा दिन था, तीसरा दिन, आप बता देंगे कहाँ है प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक, हम पूछ लेते हैं यहाँ पर जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले जो है राना एहसान अफजल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, और अब डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा की। ये 3-4 जो एस्पेक्ट्स हैं इनको आपको एड्रेस करना होगा। एक तो हमारे सामने, जैसे हमने कहा कि सिंध में जो वबाई अमराज एक्ट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और उसके मुताबिक जो है वो फाइन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फाइन लोगों को देना होगा। क्या इस किस्म का एक्ट जो है नेशनल लेवल पर हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा? दूसरा, ये जो 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट साहब की जानिब से बना दिया गया है, ये एक और चैलेंज जो आपके सामने खड़ा है। क्या सूबे आपके साथ अग्री करेंगे? डिफेंस और जो दूसरे मामलात हैं उसमें आपके साथ कोऑर्डिनेशन नजर आएगी सूबों की? पहली बात तो ये कि इसका जवाब है यस, करेंगे, कर रहे हैं और वो एग्री कर चुके हैं। बाकी TV पे आप कह रहे छोटी मोटी गपशप सियासत चलती रहेगी, बाकी एग्री कर चुके हैं। नेशनल अवार्ड पे एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया जी। दूसरी बात है कि जो उन्होंने बनाया ऑर्डिनेंस बनाया है, ऑर्डिनेंस मैंने अभी देखा नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक इम्प्रूवमेंट ही होगी यकीनन। अच्छी हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी की रिगार्डिंग दिस अपना कानून साजी के हवाले से, लेकिन आप कह लें कि ये जो परफॉर्मेंस है कोविड-19 के हवाले से वो तो पीपल्स पार्टी की अच्छी नहीं है। सिंध में अगर आधे से कम आबादी है पंजाब से, लेकिन मरीज़ इसके बराबर हैं, डेथ रेट वहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है। लॉकडाउन में आप कह लें कि नुकसान हुआ किसान का, हालांकि देहातों में कोविड नहीं था, और लेकिन देहातों में जब उसकी गंदम की कटाई हो रही थी तो गंदम उसकी 1100 रुपये बिकी, 1400 रुपये सरकारी रेट था। लोकस्ट अटैक को भी एड्रेस करिएगा। लोकस्ट अटैक के हवाले से भी हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में आ रही है। इस लोकस्ट अटैक के हवाले से क्यों प्रोविंसेस कह रहे हैं कि फेडरल की जानिब से जो मिलनी चाहिए थी एड या हेल्प, वो आप देने में नाकाम नजर आए हैं? इसमें लोकस्ट अटैक अपना नीलम थोड़ा सा ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और मेरा सब्जेक्ट भी ये है। थोड़ा सा टाइम देना कि मैं वजाहत कर सकूँ, दरमियान में बात कट जाए तो टेक्निकल बात बिल्कुल ही गलत हो जाती है। लोकस्ट आप कह लें कि काफ़ी सालों बाद, ये आलमोस्ट कोई 96-97 के बाद इस बार आया है, कोई 20-22 साल बाद मेजर अटैक हुआ है, और ये पूरी दुनिया में हुआ है। इस वक्त तकरीबन 35 मुल्क इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियसली हिट हो रहे हैं, अफ्रीका के और एशिया के। इसमें लोकस्ट के हवाले से अगर देखें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटल टूट चुका था। अनफॉर्चुनेटली हुआ कि इसके 7 जहाज़ होते थे, 7 जहाज़ होते थे स्प्रे करने के लिए। 7 जहाज़ में आज एक भी चलने के काबिल नहीं है, और जो चलाने की कोशिश की उन बेचारों ने, 2 पायलट जो शहीद हो गए रेमियार हाँ में या गोटकी में,
پورا انفراسٹرکچر جو تھا لوکسٹ کو کنٹرول کرنے کا وہ ختم ہو چکا تھا. ہماری گورنمنٹ نے اسپیشلی 7 بلین روپیز کا پیکج بنایا ہے لوکسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور بڑا کمپریہنسو پلان اس کا, اور نئے جہاز منگوائے جا رہے ہیں, اور ساتھ آپ کہہ لیں کہ صوبائی گورنمنٹس کو ساتھ ملا کے اس وقت جو زمینی سپرے ہے وہ تو ہو رہا ہے, لیکن ایریل سپرے اس کا سلوشن ہوتا ہے, اور ارلی کنٹرول. اور جو ایریل سپرے کے حوالے سے کیپیسٹی جو تھی اوور دا پیریڈ آف پچھلے اگر 15 سال کی بات کریں 20 سال کی بات کریں تو ایروڈ ہو گئی, اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی, نہیں رہی. لہٰذا کہ لوکسٹ نے بیہیویئر چینج کیا ہمیشہ ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب, رانا احسان افضل صاحب اور ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین چلتے چلتے آپ کو پھر ایک دفعہ ریمائنڈر دیتے چلیں, آپ کے سامنے کووڈ-19 کے نمبرز ہم دوبارہ رکھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو کیسز کی تعداد تھی, صرف اگر ہم 2 دن کو اینالائز کر لیں تو 11 مئی تک 30,500 تھی, اور آج 2 دن بعد 35,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں جو رش ہے, لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور کسی قسم کی کوئی پریونٹیو میجرز لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ ہے یا ماسک پہننے کا ہے وہ تو دور دور تک نہیں ہے, اور یہ کہا گیا تھا کہ سینیٹائزر سے جو بھی کسٹمر انٹر ہوگا وہ پہلے ہاتھ صاف کرے گا, اور ایٹ اے ٹائم ایک شاپ میں ایک کسٹمر ہوگا, ویٹنگ ایریا میں جو ہے 2 سے 3 کسٹمرز ڈسٹینس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایسا کچھ کہیں نظر نہیں آ رہا. تو ہماری پھر سے یہی ایڈوائس ہوگی کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے تو گھروں میں ہی رہیں, اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.